یہ المواعظ العددیہ ہے، اس کی 11ویں فصل ہے۔ اس کا تعارف میں نے کرایا تھا۔ یہ 1 سے لے کر 12 تک، یعنی ایک فصل میں وہ ایک چیزوں کو بیان کیا گیا ہے روایات کی روشنی میں، مثلا دوسری فصل میں 2 3 4 اسی طرح 12۔ اچھا، یہ 2 والی جو روایتیں ہیں جس میں 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں حدیث ہے کہ یہ میرے خیال میں 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث بھی اور دوسری حدیث بھی عرض کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ رویہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ذہب مالی وسقم جسمی۔ ایک آدمی نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، ذہب مالی وسقم جسمی، مالی نقصان سے بھی دوچار ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ہوں۔ ذہب مالی مطلب میرا مال چلا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید بندہ مالدار تھا اور کوئی نقصان ہو گیا، یا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، ڈاکہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد کے رہائشی تھا تو عید پہ اپنا گاؤں چلا گیا، پیچھے سے جو ہے وہ چور جو ہے نا سب کچھ صاف کر کے ذہب مالی، میرا مال چلا گیا ہے۔ کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ مالدار تھا، کسی وجہ سے اس کو مالی نقصان ہو گیا ہے۔ اور وسقم جسمی، وہ جیسے کہتے ہیں نا بیماری بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتی۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، فرمایا اس آدمی میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے جس کو مالی نقصان نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آدمی ساری زندگی ہر لحاظ سے آسودہ حال رہے۔ اصول کافی میں ہے، یہ روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ رسول خدا ایک صاحب کے ہاں مہمان گئے تھے، وہ آپ کو اپنے صحن میں بٹھا کے گھر کے اندر چلا گیا، وہ کھانا لانے، چائے لانے یا کھانا لانے جو بھی تھا، تو آن حضرت کے سامنے وہ اس گھر کے مالک کی جو مرغی تھی اس نے دیوار کے اوپر انڈا دیا، دیوار کے اوپر انڈا دیا۔ بعض روایات میں ہے انڈا وہیں رک گیا، نہ گرا، نہ باہر نہ گرا، نہ ٹوٹا۔ بعض روایات میں ہے وہ انڈا لڑک کے گر گیا صحن میں، نہیں ٹوٹا۔ اچھا، آن حضرت کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ۔ اسی وقت یہ بندہ وہ گھر سے باہر صحن میں اس نے قدم رکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، عرب تو تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ آپ نے کس مناسبت سے سبحان اللہ کہا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ انڈا تیری مرغی نے انڈا دیا ہے، ہاں وہ ادھر سے گرا بھی نہیں، یا ایک روایت کے مطابق گرا ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ نے مجھے کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ فرمایا میں اس آدمی کے گھر کھانا بھی پسند نہیں کرتا جس کو خدا نے کبھی آزمائش میں نہ ڈالا ہو۔ اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ، خدا جب اپنے بندے کو پسند کرتا ہے یا جس بندے سے محبت کرتا ہے، غطہ بالبلاء غطہ، ایک کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی آزمائش۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے زیادہ یا بلند جس کا مقام منزلت ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، جتنی مجھے اذیتیں دی گئی ہیں
اس نے کسی نبی کو اذیتیں نہیں دی۔ آیت اللہ محسنی فرماتے تھے میں آن حضرت کے جو طائف کے حالات زندگی ہے نا وہ مجھ سے نہیں پڑے جاتے۔ ایک دفعہ ہم گئے ہیں طائف کا حج کے دوران، ایک دفعہ وہ پتھر جو آپ پر برسائے جاتے تھے نا ان کے اوپر چلنا پڑتا تھا، آپ کو چلتے تھے ان پتھروں کے اوپر نا۔ اچھا جی، لا یظمن ان اللہ، یہ آگے ہے اذا احب عبدا ابتلاہ ثم، یہ دیکھیں عجیب اگلی بات یہ ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ ثم صبر، اللہ اپنے جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس کو مبتلا کر دیتا ہے آزمائشوں میں، پھر صبرا، اور پھر اس کو صبر کی توفیق اور ہمت بھی دیتا ہے۔ جی، مالی بحران یا فقر کے مقابلے میں یا بیماریوں کے مقابلے میں اس کو صبر کی جو ہے نا وہ ہمت اور توفیق بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ اس کو سنانے کا پروگرام نہیں تھا، وہ چونکہ بہرحال تھا۔ صنفان من اہل الجنہ یغبط احدہما الآخر، دو قسم کے لوگ دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ہوائی جہاز میں بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں اپر کلاس ہے اور وہ اکانومی جو ہے نا، وہ جنت میں بھی درجات ہیں۔ یہ دوسری رکعت میں ہم سب پڑھتے ہیں تقریباً، خصوصاً با نماز با جماعت میں، دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وہ رسول خدا جو روز قیامت انبیاء کی شفاعت کریں گے۔ ما من احد الا وهو محتاج الا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آن حضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ گناہگار اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آن حضرت کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، بے گناہ انبیاء جیسے معصوم اپنے درجات کی بلندی کے لیے آن حضرت کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ یہ اس کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ، خدایا آن حضرت کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ پتہ نہیں وہاں کے درجات، بعض روایات میں ہیں، آیت اللہ خوئی نے وہ البیان جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ بندے سے کہا جائے گا اقرا ورقا، وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتا جا اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک قسم کے لوگ دوسرے قسم کے لوگوں کے جنت میں درجہ مکان کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ رشک یعنی کاش مجھے بھی یہ مقام ملتا۔ حسد قابل مذمت ہے، حسد نا، وہ اگر دو کلاس فیلو ہیں اور ایک جو ہے فرسٹ آیا ہے اور دوسرے نے کم نمبر لیے ہیں، وہ جس نے کم نمبر لیے ہوں وہ اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اگلے میں جو ہے نا یہ فیل ہو جائے اور میں اس کی جگہ جو ہے نا وہ پوزیشن ہولڈر بن جاؤں، یہ قابل مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رشک جس طرح یہ پوزیشن ہولڈر بن گیا ہے، میں بھی بن جاؤں، یہ رشک ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ قرآن میں ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی رشک کرنا چاہیے انسان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، رشک کرنا چاہیے۔ وہ کل میں نے آپ کو روایت سنائی، کل تو خیر جمعہ تھا، پرسوں کہ روز قیامت رسول خدا نے فرمایا اللہ اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن روز قیامت نورانی ممبروں پر ان کے مقام کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ قیلہ ومن ہم یا رسول اللہ، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، بندوں کو خدا کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ ان کے پاس کیا اللہ دین کا چراغ ہے بھائی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کہا یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگ ان کی بات مان کے نیکی کے پابند ہو جاتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگ ان کی بات مان کے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے
شہداء اور انبیاء بھی رش کریں گے، یعنی روز قیامت بعض جنتی بعض جنتیوں کے مقام کو دیکھ کے رش کریں گے۔ رویہ، اچھا جی، ان اہل الجنت بینما ہم فی الجنت جلوسن، جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے فخر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جگہ دے دی ہے، یہاں تک رسائی کی جو ہے وہ ہم کو توفیق مل گئی ہے۔ اذ رأوا انوارا تضیء من فوقہم کما تضیء الشمس فی منازل اہل الدنیا، ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر نا وہ کچھ روشنیاں ہیں جو ہے نا وہ جنت کو روشن کر رہی ہیں، جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو آپ کے گھروں میں روشنی آتی ہے، وہ نور ہے۔ اچھا وہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی ٹیوب لائٹ یا پتہ نہیں وہ نہیں ہے، جی ہاں، فَيَنْظَرُونَ، اوپر وہ دیکھیں گے اِلَى رِجَالٌ، انہی جیسے بندے ہیں، انہی جیسے بندے ہیں، مِنْ فَوْقِهِمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ يَرَوْنَهُمْ، یہ نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح آپ زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ ان میں اور ان کے درجات میں اتنا تفاوت اور فرق ہوگا، وہ ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح میں اور آپ یہاں بیٹھ کے وہ آسمان کو ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ کوكب دری لکھا ہوا ہے، جی ہاں، قد فضلوا علیہم بالانوار والجمال والنعیم، یعنی نیچے جو اہل جنت ہیں ان پر جو اوپر ہے برتری بخشی ہے، جس طرح چاند کو باقی ستاروں پر اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ جب اہل بیت میں مین گیٹ سے داخل ہوں، بائیں طرف دیوار پر جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا علماء عام لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے چاند ستاروں کے مقابلے میں ہیں۔ یہ حدیث صحیح سند حدیث ہم نے چن کے 1986 میں میرے آنے کے بعد جو ہے نا وہ چاروں طرف ان احادیث کو لکھا ہوا ہے، وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور ہر شے حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں، یہ حال کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، وہ نور اور جمال کی وجہ سے فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ، وہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر وہ پرواز کر رہے ہیں اور ایسے ایسے سواریوں پر سوار ہیں کہ بڑی تیز رفتاری سے نا اوپر جو ہے نا وہ فوکر کی طرح جو ہے نا وہ اوپر وہ پرواز کر رہے ہیں، یا چلو ہیلی صحیح۔ اچھا فَيَنَادُونَ هَؤُلَاءِ، یہ جو نیچے ہوں گے جن کا درجہ نیچے ہوگا وہ کہیں گے یا اخواننا ما انصفتمونا، یہ اوپر والے سے کہیں گے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حق تلفی کر کے جو ہے نا وہ اوپر پہنچ گئے، ما انصفتمونا، آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کننا نصلی کما تصلون، جس طرح آپ مسجد امام صادق میں پڑھتے تھے اسی طرح ہم بھی مسجد امام صادق نماز پڑھتے تھے، وَنَصُومُ كَمَا تَصُومُونَ، ہاں جس طرح آپ روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھتے تھے، رجب کے روزے آپ نے بھی رکھے ہم نے بھی رکھے، فَمَا هَذَا الَّذِي فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا، یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، ترجیح دی ہے، فَإِذَا جَاءَ النِّدَاءُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ، وہ جو اوپر پرواز کر رہے ہوں گا ان کی طرف سے خدا جواب دے گا، یہ ان سے گلہ کریں گے نا کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ ان کی طرف سے وکیل بن کے، آپ وکیل بناتے ہیں عدالت میں تو وکیل آپ کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کرتا ہے نا، تو کہاں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جواب میں فرمائے گا انہم کانوا یجوعون حین تشبعون، ہاں تم جو ہے کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے تھے، ہاں یہ بھوکے رہتے تھے، جب تم کھا پی کے سیر ہوتے تھے تو یہ بھوکے رہتے تھے، وَيَعْتَشُونَ حِينَ تَرْوُونَ، تم سیراب رہتے تھے اور یہ پیاسے رہتے تھے، یعرون حین تکسون، تمہارے لباس جسم پر لباس ہوتا تھا ان کی جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا، یذکرون حین تنسون، تم جس وقت خدا کو بھلاتے تھے یہ خدا کو یاد کرتے تھے، جی ہاں، اور یبکون حین تضحکون، تم جب زیادہ سے زیادہ ہنستے تھے یہ زیادہ سے زیادہ روتے تھے، یقومون حین تنامون،
تم جو ہے نا وہ خراٹے لے لے کے سوتے تھے، اور یہ وہ اقبال کا ہے نا، نہ چھوٹے ہم سے لندن میں بھی، بولو نا، آداب سحر خیزی، ٹھیک ہے نا، نہ چھوٹے ہم سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، تم سوتے تھے اور تو یہ جو ہے نا یہ جاگتے تھے، فَلِذَلِكَ فُضِّلُوا عَلَيْكُمْ، میری ان سے کوئی نہ کوئی پارٹی بازی ہے، نہ رشتہ داری ہے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو بلند مقام ملا ہے، او تمہارے اوپر جو ہے نا وہ پرواز کر کے وہ آگے جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔